یہ ضد وچ آ گئے، ہٹ درمی اندر آ گئے، دور چل گئے گمراہی کے اندر۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرے پیارے پیغمبر انہاں لوگوں کو کہہ دیو اور اپنا ذہن بنا لو کہ اللہ تیری ذات واسطے کافی ہے۔ واللہ سمیع علیم۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کی ذات میرے واسطے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ اور آیت نمبر 137 ہے، سورۃ البقرہ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام دے ایمان نو ساڈے واسطے بطور کسوٹی دے بیان کیتا ہے، ساڈے واسطے ایک معیار تے بیان کیتا ہے۔ صحابہ دا ایمان تواڈے واسطے کسوٹی ہے، ایک معیار ہے۔ اپنے ایمان نو، اپنے عقیدے نو، اپنے عمل نو، اپنے ذہن نو، اپنے دماغ، اپنی سوچ اور فکر نو اوہ جا کرو جہو جیاں سوچاں، جہو جیاں فکراں اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابہ اکرام دیاں سن۔ اللہ کریم نے انہاں نو ایمان کی دولت نہ نوازیا، اور ایمان کی دولت سب تو بڑی دولت ہے۔ اگر کسی شخص کو دنیا جہان کی ہر نعمت ہوئے، اگر وہ سینے اندر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لفظ صحابی کا معنی ہوتا ہے دوست، ساتھی، سنگی۔ اس کی جمع صحابہ ہے۔ صاحب کا معنی بھی دوست اور ساتھی ہوا کرتا ہے، اور اس کی جمع صحاب ہے۔ شرعی اصطلاح کے اندر صحابی تو مراد اللہ کے پیارے پیغمبر کا وہ ساتھی، وہ سنگی جو آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید تے ایمان لے آیا۔ خواہ اس نے انہاں اکھاں دے نال آپ کو نہیں دیکھیا، یعنی اکھاں کی بینائی نہیں ہے، اکھاں تو نبینا سی، مگر ایمان لے آیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی مجلس، آپ کی صحبت اس کو مل گئی۔ اللہ کے پیغمبر کی مائیت نصیب ہو گئی۔ آپ کی مائیت کے اندر، آپ کی مجلس کے اندر خواہ چند لمحے، چند گھڑیاں بیٹھا ہے، مگر بیٹھا ایمان کی حالت ہے، اور پھر ایمان کی حالت اندر ہی موت آئی ہے۔ ایمان تو ڈولیا نہیں، ایمان تو پھریا نہیں، ایمان کو چھوڑیا نہیں، اللہ کی توحید اور پیارے پیغمبر کی رسالت کے کار بن رہا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ کی تعریف ہے۔ اور انہاں وچوں فرمایا کچھ مہاجرین نے، کچھ انصار نے، اور کچھ فتح مکہ والے نے، اور کچھ اصحاب بدر نے، کچھ اصحاب احد نے، کچھ اصحاب رضوان نے،
انہاں تمام دے ایمان نو اللہ فرماندے نے میں تہاڈے واسطے بطور معیار اور کسوٹی دے بیان کر رہا جے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اگر تساں نے اپنا ایمان اپنا عقیدہ اپنا عمل میرے نبی کے صحابہ ورگا کر لیا تو میں آسمان سے بیٹھا اعلان کرتا جے فرمایا تسی ہدایت یافتہ جے سبحان اللہ تسی دنیا اندر بھی کامیاب تے آخرت اندر بھی کامیاب اگر تساں نے صحابہ دا رستہ چھڈیا صحابہ دا طرز عمل چھڈیا صحابہ والوں منہ پھیر لیا صحابہ کو نفرت کیتی تے فرمایا کہ پھر تسی دور دی گمراہی اندر چلے گئے تسی اللہ دا تے اللہ دے رسول دا کوئی نقصان نہیں کرنا نقصان تساں اپنا ہی کرنا ہے آج رجب کے مہینے کی 23 تاریخ ہے کل 22 تھی اور 22 رجب کے نال اللہ کے پیارے پیغمبر دے ایک بڑے ہی پیارے صحابی اور اسلام کے عظیم ترین بزرگ شخصیت عظیم ہستی جس کا تذکرہ میں آج کے خطبہ جمعہ کے اندر کرنا چاہنا ہوں جس کو امیر معاویہ کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی نبوت والی زبان جو سیدنا امیر معاویہ نے کاتب وحی مقرر کیتا اللہ کے پیارے پیغمبر نے کسی بادشاہ کو خط لکھنا ہوتا اسلام کی دعوت دینی ہوتی تو آپ معاویہ کو بلا دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ معاویہ آؤ اے میرے بلو خط لکھو اس بادشاہ اے میرا پیغام لکھو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیارے پیغمبر دے پرسنل سیکرٹری سن اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت کے اندر شام کے گورنر مقرر کیتے گئے اور 20 سال تو زیادہ گورنری کی تھی اور آپ کے دور حکومت کے اندر اس قدر فتوحات ہوئیاں کہ 64 لاکھ تے 65,000 مربع میل کا علاقہ جڑا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت شامل سی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہ کے بارے اللہ کے پیارے پیغمبر نے اللہ کے حضور دامن پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی دیا اور اس قدر صلاحیت معاویہ اللہ کریم نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سیادت ہے کہ معاویہ کے اندر قیادت ہے کہ معاویہ کے اندر اور فہم و فراست کا مالک ہے کہ جناب امیر معاویہ نے علم و ہنر اور دین و دانش جود و سخا مہر و وفا صدق و صفا ایک حسین پیکرسن اور پوری امت مسلمان ماموں نے خان المومنین نے تو حیران ہو گئے بات سن کے ماموں اس طرح نے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا حرم اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیوی صحابہ امت
اللہ تعالی عنہ اے سیدنا امیر معاویہ دی سکی بہن ہے، ابو سفیان دی بیٹی ہے، اور اس وجہ کے نال آپ امت مانو لگے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر اس قدر اصلاحات ہوئیاں، اس قدر فتوحات ہوئیاں، اور نظام حکومت اس قدر بہترین نام نے چلایا۔ اس دور کے اندر اگر کوئی سیاستدان سیاست کرنا چاہتا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست کو سامنے رکھے۔ آپ کے دور خلافت کے اندر زراعت کھیتی باڑی کو فروغ ملیا، زمیناں آباد ہوئیاں، بنجر زمیناں آباد کیتیاں گئیاں، کسان بڑے خوش سن اور فصلاں لہلہاندیاں سن، اور نہروں کا نظام آپ نے قائم کیتا، اور علاقیاں کے اندر، پنڈاں کے اندر، شہراں کے اندر داخانے بنوائے، دفاعی انتظامات کے واسطے آپ نے بڑے بڑے قلعے جڑے سن وہ تعمیر کروائے، غریباں لوگوں کے واسطے، مسکیناں لوگوں کے واسطے، بیوہ عورتوں کے واسطے، بچیاں کے آپ نے وظیفے مقرر کیتے، اور عدل و انصاف کو قائم کرنے واسطے آپ نے عدالتوں کے اندر جج اور قاضی مقرر کیتے، اور اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی واسطے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساجد تعمیر کروائیاں، اللہ نے گھر تعمیر کروائے۔ اس قدر آپ کو دین دے رہا، اسلام دے رہا شغف سی اور محبت سی۔ 39 سال 8 مہینے حکومت کی تھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور تقریباً 82 سال کی عمر آپ نے گزاری، اور 60 ہجری نو 22 رجب جمعرات والے دن آپ اللہ کو پیارے ہوئے نے، آپ کی وفات ہوئی ہے۔ 65 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والا اسلام کا یہ عظیم بزرگ، عظیم رہنما، جس قدر بھی خراج تحسین پیش کیتا جائے وہ قدر کم ہے۔ اور آپ کی وفات کیونکہ 22 رجب کو ہوئی ہے، تو بدبخت لوگ جڑے نے، بے نصیب، اسلام تو دور، ایمان تو دور، جنہ نے دل اندر صحابہ کی نفرت ہے، صحابہ کا بغض ہے، اور حقیقت اندر انہوں نے دل اندر اہل بیت کی بھی کوئی محبت نہیں ہے، وہ 22 رجب کو سپیشل طور پہ کونڈیاں کے نام کے اوپر نیاز بنا کے تقسیم کر دیں، اور اس نظر نیاز کو کونڈیاں کا نام دیتا گیا، حالانکہ اور کہتے ہیں اسی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کوئی اصالے سوال کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا 22 رجب کے نام کوئی تعلق نہیں ہے، نہ انہوں کی ولادت ہوئی ہے 22 رجب نو، نہ انہوں کی وفات ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اللہ نے ولی نے، اللہ نے قبر پہ کروڑا رحمتہ نازل فرمایا، اور 80 ہجری کے اندر 8 رمضان کو مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوئے، اور دوسری
انہاں دا 22 رجب دے نال کوئی تعلق نہیں. 22 رجب دا تعلق حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دے نال ہے. اور انہاں دی وفات دی خوشی لوگ مناتے ہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے جو کہ صحابی رسول نے آپ کے بارے دل کے اندر نفرت رکھنی، بغض رکھنا، عداوت رکھنی اور آپ کے تبرہ بازی کرنی، ایک سمجھو کہ ایسا شخص جڑا ہے ایمان اور اسلام میں کوئی تعلق نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی مبارک زندگی کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اسی سوال کیتا اللہ دے پیارے پیغمبر دے گنوں قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اللہ دے رسول نو سوال کیتا، پوچھیا اللہ دے پیارے حبیب ای الناس خیرنا، سب تو بہتر لوگ کیڑے نے؟ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا کرنی، فرمایا جنہاں نے میرا زمانہ ویکھیا ہے، جنہاں نے میرا دور پایا ہے. کالا کرنی، فرمایا جنہاں نے میرا دور پایا ہے وہ لوگ فرمایا بہتر نے. فرمایا سمائی الناس، اس کو بعد کیڑے لوگ بہتر نے؟ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ثم الذین یلونہم، فرمایا پھر جڑے اس کو بعد آون گے جنہاں نے صحابہ نو دیکھیا، فرمایا جنہاں نے صحابہ نو دیکھیا تے تابعین کہلائے، اور جنہاں نے سونے نبی دا چہرہ ویکھیا وہ صحابہ کہلائے، جنہاں نے صحابہ دا چہرہ ویکھیا وہ تابعی کہلائے، تو جنہاں نے تابعین دا چہرہ ویکھیا ایمان دی حالت اندر فرمایا ثم الذین یلونہم، فرمایا وہ تابعین تبع تابعین کہلائے. یہ تینوں ہی فرمایا دور فرمایا بہتر نے. جنہاں نے تینوں دور پائے نے فرمایا لوگ سارے جہاں دے لوگوں بہتر لوگ جے، انہاں دی مغفرت دے اندر بخشش اندر شاکی کوئی نہیں جے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کا فرمان بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نے فرمایا برا نہ کیا جے، اور میرے صحابہ نے بندہ نہ بولیا جے، میرے صحابہ نے گالا نہ کڈیا جے. لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کے بارے دل دے اندر بغض نہ رکھیا جے، گالی گلوچ نہ کریا جے. فرمایا اگر تسی بندے نو کسی نو ویکھو کہ میرے نبی دے صحابہ نو گالاں کڈدا ہے، انہاں دے بارے بد گشائی کردا ہے، انہاں دی فرمایا زندگی اندر کیڑے کڈدا ہے، انہاں دے تنقیس کردا ہے، نبی دے صحابہ چنگے نہیں سن، نبی دے صحابہ یہو جے سن. فرمایا اس ویلے کیا کرو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تواڈے اس برے فعل تے لعنت کرے، اللہ تواڈے اس برے فعل تے لعنت کرے. او مقدرہ دیو کھوٹیو، او بھڑیا نصیباں والےو، او کالے منہ والےو، اے اللہ دے نبی دے صحابہ نو برا کہندے ہو، اور نبی دی کمائی تے بھیکا مارن والےو، او نبی دے صحابہ دے بارے اے عقیدہ رکھدے ہو کہ نبی دی وفات تو بعد او اسلام نو چھڈ گئے سن، او دین تو بدل گئے سن. تے اے دسو کہ نبی نے کام کیڑا کیتا، نبی نے کمائی کیڑی کیتی ہے؟ کہ نبی دے صحابہ دیاں تربیت آئے ہو دیاں سن کہ نبی دے جان تو بعد او دین تے پکے نہ رہے، ڈول گئے، چھڈ دے گئے، پھر نبی دے نقاب دنیا کو چلیا گیا. صحابہ نو تسی برا نہیں کہہ رہے، اللہ دے پیغمبر نو برا کہہ رہے ہو. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا خاندان کون ہے؟ آپ کا شجرہ نسب کی ہے، میرے نبی دا کی لگدے نے؟ میرے نبی دے خاندان دے نال امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا تعلق کی ہے. آ میں تینوں دساں او میرے نبی دے پردادا جان دا نام عبد مناف
عبد مناف کے دو بیٹے، ایک ہاشم ہے اور ایک عبد شمس ہے۔ کتنے بیٹے؟ دو، ایک ہاشم ہے ایک عبد شمس ہے۔ جڑا ہاشم ہے وہ دا بیٹا جی آپ کا دادا عبد المطلب دا بیٹا جی جناب عبداللہ دا بیٹا جی محمد رسول اللہ۔ جڑا ہاشم دا بھرا عبد شمس سی اور یہ دو بیٹے، ایک امیہ تے کربیہ، ایک امیہ تے کربیہ۔ امیہ دا بیٹا حرب تے حرب دا بیٹا ابو سفیان دا بیٹا جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے جڑے سنا امیہ تے ربیہ عبد شمس کے دو بیٹے، ایک طرف پھر ربیہ دا بیٹا عتبہ دی بیٹی ہند، تے ہند دا نکاح کدھر ہویا ہے؟ اللہ اکبر، ہند دا نکاح ہویا جی ابو سفیان دے نال۔ ابو سفیان دی بیٹی ام حبیبہ میرے نبی دا حرم جے، میرے نبی دی بیوی صحابہ دے امت دی ماں جے، اور ہند جڑی اللہ دے پیارے پیغمبر دی سس لابا لگدی جے، میرے نبی دی ماں لگدی جے۔ جدوں اسلام قبول نہیں سی کیتا، پتہ مکہ والے سال کہن لگیا اے محمد اسلام قبول کرن تو پہلے ساری دنیا دے وچوں محمد تیرا گھرانا مینوں سب تو برا لگدا سی۔ اج اللہ نے اسلام دی دولت نال مینوں مالا مال کر چھڑیا ہے، اج قرآن دی روشنی میرے سینے اندر آ گئی ہے، اج میں تیری نبوت تے ایمان لے آئی، اللہ دی توحید تے ایمان لے آئی۔ ہن سارے جہان دے وچوں ساری دنیا دے وچوں تو سونا چہرہ لگدا ہے تے محمد تیرا لگدا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں ہندا بیعت کرو اپنی سہیلیاں نال لے کے، انہاں ایمان والیاں عورتاں نال لے کے اللہ دی توحید دا اقرار کرو، میں پیغمبر محمد دی رسالت دا اقرار کرو۔ جس ویلے اقرار کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، آپ نے فرمایا وعدہ کرو میرے نال، بیعت کرو میرے نال اس گل دی کہ اسی کلمہ سونے محمد دا پڑھ کے اسی اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرانگیاں، اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرا گے، اسی جناب والا چوری نہیں کرا گے، اسی جناب والا زنا نہیں کرا گے۔ اتنا صدقے جاواں تیری غیرت تو، تیرے ایمان تو، تیرے سچے عقیدے تو، اور اتنا نفاست اللہ نے تیرے عطا فرمائی ہے۔ اتنا کہندیاں نے اللہ کے پیارے پیغمبر ایمان دا دعویٰ کریے، اللہ دی توحید سینے اندر آ جائے، ہے مسلمان آباد ہوئے تو پھر زنا کرے، پھر ذرا نہ سوچے کہ میں ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ صاحبہ سکی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے حدیث پاک اندر آندا ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر نے واریاں بنیاں ہوئیاں سن، اللہ دے پیارے پیغمبر نے واریاں بنیاں ہوئیاں سن بیویاں دے درمیان، تاکہ کسے طرح زیادتی نہ ہو جائے، کسے نہ ظلم نہ ہو جائے، کوئی اللہ دے دربار کے اندر نہ محمد دا شکوہ نہ کر دے کہ تیرے نبی نے ساڈے نال انصاف نہیں کیتا۔ ام حبیبہ کہندیاں نے واری میری ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر میرے گھر دے اندر باہروں دروازہ کھڑ گیا، باہروں دروازہ کھڑ گیا، اللہ دے پیغمبر فرماتے نے پتہ کرو کون ہے دروازہ کھڑکانے والا، کون باہر آیا ہے دروازے کے اوپر پتہ کیتا گیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے اپنی ہمشیرہ صاحبہ ملنے واسطے، اللہ دے پیغمبر دا دیدار کرنے واسطے، سونے نبی دیاں زیارتاں کرنے واسطے۔ میں حبیبہ فرماندیاں نے اللہ کے پیارے پیغمبر میرا بھائی آیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ان کو لگ آوے اندر آ جان۔ امیر معاویہ کہتے ہیں میں جو بیٹی اللہ کے پیارے پیغمبر دے کول بیٹھیاں نے نظاریاں ہمشیرہ صاحبہ تے میں ویکھ کے مڑ چلیا سا، میں ویکھ کے مڑ چلیا سا کیا بیٹھے نے ساڈی ہمشیرہ دے کول۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں میں حبیبہ میرے اپنے بھرا نوں کہو میرے ویر نوں، اے میرے ویر معاویہ نوں کول لنگ آوے، مڑ کیوں چلے آئے اور نبی دے دوالے دے آیا ہے کہ
اللہ کے پیارے پیغمبر جہانہ دی رحمت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اندر آئے کہ آپ نے اپنے کول بٹھا لیا. آپ نے فرمایا امی حبیبہ جنہیں آنا کٹھے بیٹھے ہیں تیرا ویر بیٹھا ہے معاویہ بیٹھا میرے کول امی حبیبہ تو بیٹھی ہیں. فرمایا میں محمد میرے کول بیٹھا ہے. فرمایا خوش ہو جاؤ اپنا تینوں جنت جیسے میرا کٹھے بیٹھے ہوں گے. اور جنوں جنتیاں خوشخبریاں میرے سونے نبی نے اپنی زندگی اندر دے چھڑیاں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے نشانتاں سنا چھڑیاں اور او دے ایمان تے شک کرنا ہے او دے بارے گلاں کرنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاواں کیتیاں اللہ کے دربار کے اندر ہاتھ اٹھا کے دامن پھیلا کے کی دعا کرتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیان و مہدیان وعدبہی ارشا والے ربا معاویانو ہدایت دینے والا بنا دے. اللہم اجعلہ ہادیان انہوں ہدایت دینے والا بنا مہدیان ہدایت یافتہ بنا خود بھی ہدایت یافتہ ہوئے وعدے میں ہی ایدے ذریعے تیری مخلوق نو ہدایت یاوے. کتنی پیاری دعا ہے. اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ حضرت عبد الرحمن بن سعد کہتے ہیں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تے سانو فرمایا پابند کیتا. فرمایا میرے صحابہ لا تذکروا معاویہ الا بخیر. فرمایا معاویہ دا جدوں بھی ذکر کرو تے اچھے لفظاں دے نال کریا کرو. اے معاویہ نے فرمایا کبھی بھی غلط لفظاں دے نال یاد نہ کریا کرو. او دے بارے دل اندر میں نہ لے آیا جے کہ معاویہ ہو جیا معاویہ ہو جیا. اور کئی بدبخت جنہاں دے دلاں دے اندر بغض ہے کفر ہے نبی دے صحابہ دا بنو امیہ دا او کہندے نہیں امیر شام کیا کرو اینو کسرا کیا کرو. یہ دے بادشاہ سی انہیں غصب کر لیا انہیں ظلم کیتا اہل بیت کے اوپر. میرے سونے نبی نے فرمایا میرے صحابہ لا تذکروا معاویہ الا بخیر. جدوں بھی فرمایا ذکر کرنا ہے معاویہ دے اچھیاں لفظاں دے نال کریا جے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب. اللہ میرے معاویہ کو کتاب دا قرآن کریم دا علم عطا فرما. والحساب اللہ نو ریاضی دا علم عطا کر اینو حساب کتاب دا علم عطا کر. واقعی عذاب اللہ میں معاویہ دے بارے دعا کرنا اینو جہنم دے عذاب کو بچاویں. اور پھر صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھی دعا کی دیاں اللہم علمہ الکتاب. اللہ انہوں قرآن دا علم عطا کر انہوں قرآن دا حافظ عطا کر انہوں قرآن دا حافظ بنا دے انہوں حدیث دا حافظ بنا دے انہوں رب دے قرآن دا مفسر بنا دے وسکنہ لہ البلاد اور انہوں شہران کی حکومت عطا کر دے. واقعی العذاب انہوں جہنم دے عذاب کو بچا لمی. انہیاں دعاواں اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے کر رہے ہیں. اللہ نبی نے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے. اور پھر صحیح بخاری اندر آتا ہے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ بنت ملحان بیان کر دیا نے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ انا فیہم قالت انت فیہم.
کی فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے؟ خوشخبری سنائی، فرمایا میرے صحابہ اول جیش من امتی یغزون النہر قد اوجبوا، فرمایا جیڑا لشکر سب تو پہلے قسطنطنیہ نو فتح کرنے واسطے حملہ کرے گا، اور جیڑے لوگ اس حملے کے اندر اس لشکر کے اندر شامل ہون گے اسلام کی طرفوں مسلمانوں والوں، فرمایا قد اوجبوا، انہوں نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ قسطنطنیہ نو فتح کرنے واسطے اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، سب تو پہلا جڑا حملہ لشکر کشی کی ہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ اور حضرت ام حرام بنت ملحان کہنے والے اللہ کے پیارے پیغمبر دعا کرو کہ میں بھی اس لشکر کے اندر جدوں حملہ کرنے واسطے جان اور فتح کرنے واسطے جان تو میں بھی انہاں دے وچوں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہے ام حرام بنت ملحان قال انت فیہم، تو بھی انہاں وچوں ہی ہوئے گی۔ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، سب تو پہلے نا بحری جہاز ہے، بحری بیڑا جڑا سمندر کے اندر، یہ بانی کون ہے، اس کو کون ہے بنانے والا؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا ہے۔ وہ بانی نے اس بحری بیڑے نے، اور پھر میں عرض کر رہا سا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی نبوت والی زبان کے وچوں انہاں نو کاتب وحی مقرر کیتا، فرمایا ربی کلام قرآن کریم لکھیا کرو، میری حدیث لکھیا کرو، جڑے میں خط لکھ رہا ہاں غیر مسلم کافر بادشاہاں نو، فرمایا معاویہ او خط تو لکھیا کر۔ اللہ نے پیارے پیغمبر کی زندگی اندر 40 صحابہ سن، 40 صحابہ بڑے مشہور جو کاتب وحی سن، جو کاتب وحی سن، رب کا قرآن لکھتے سن، نبی کا فرمان خطوط لکھتے سن غیر مسلم کافر لوگاں۔ سب تو پہلا نام جڑا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی پڑھے لکھے سن۔ اللہ کے پیغمبر نے کتابت کے واسطے وحی کی کتابت کرنے واسطے مقرر کیتا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا گھوڑا دماد، یہ بھی کاتب وحی نے، اور علی جڑے نے وہ بھی کاتب وحی نے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جنہیں میری امت دا سب تو بڑا ایماندار ویکھنا ہے کہ ابو عبیدہ کو ویکھ لو رضی اللہ تعالی عنہ۔ طلحہ بن عبید اللہ، یزید بن ابی سفیان امیر معاویہ دے سکے بھرا نے، یہ بھی کاتب وحی سن۔ ابو حذیفہ بن عتبہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ماموں سن۔ حاتب بن عمر، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ابان بن سعید، خالد بن سعید، عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، حبیتب، ابو سفیان بن حرب، امیر معاویہ کے والد جڑے نے، یہ بھی کاتب وحی سن۔ اور پھر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جہیز بن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کاتب وحی سن۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 40 صحابہ نے جو قرآن کی کتابت کرتے رہے اور غیر مسلم کافرانوں بادشاہوں خط لکھتے رہے میرے نبی کے آرڈر دینا۔ اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال لے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر غزوہ حنین اندر نے معاویہ نال طیف اندر نے
پھر بھی معاویہ نال نے یہ تبوک اندر گئے نے پھر بھی معاویہ نال نے یہ حجۃ الوداع دے اندر بیٹھے نے اللہ کے پیارے پیغمبر صحابہ کو خطبہ دے رہے نے تے جناب امیر معاویہ نبی دا خطبہ لکھن آئے نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی خاطر مدارت کرنے والا امیر معاویہ ہے اللہ کے پیغمبر دیا مہمان نوازیاں کرنے والا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نظر آنگے کہتے ہیں ایک دفعہ میں اللہ کے پاک پیغمبر کے کول بیٹھا سا اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے سر کے بال درست کرا رہے ہیں حجامت کروا رہے سن تے میں کول بیٹھا ہوا سا اللہ کے پیغمبر نے اپنا حجاب منوایا ہے کہ میں اللہ کے پاک پیغمبر سے وعد مبارک جڑے نے وہ زمین تے گر نہ دیتے میں ہاتھ اندر اٹھا لے میں سنبھالنے شروع کر دیتے اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے ناخن اتروائے اللہ اکبر ایتھوں ناخن شروع کر دے پھر اے 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 اے میرے سونے نبی دا طریقہ سی ناخن اتارن دا اور کیڑی گل ہے دین دے اندر اسلام دے اندر جنوں میرے پیارے نبی نے کھول کھول کے بیان نہ کیتا صحابہ نے کول ہو کے ویکھیا اللہ نے نبی کہہ رہے کہا قال رسول اللہ اور صحابہ نے سنے تو رسول اللہ اسی اللہ کے رسول کو سنے ہیں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے اسی اللہ کے رسول نے کام کرنے ویکھیا ہے اور نبی دی نبوت ہے اسلام دے گواہ نے 30 پر رب کا قرآن آسمان کو جبریل لے کے آیا ہے اور قرآن کا پتہ نہ لگتا کہ نبی نے صحابہ سننا دستے کہ نبی نے صحابہ نے دسیا کہ رب کا اکرام کا کلام ہے جنہاں قرآن کو جمع کیتا ہے قرآن کو لکھے ہے اور اپنے سینے اندر محفوظ کیتا ہے اج دین اسلام نبی دا جڑا ہے مینوں آنو سے بڑا ساڈے کول موجود ہے جویں اللہ نے آسمان کو جبریل کے ذریعے اتاریا سی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں اللہ کے پاک پیغمبر دے بال جڑے نے اکٹھے کر لے آئے اللہ کے پیارے پیغمبر دے ناخن جڑے نے وہ بھی سنبھالنے شروع کر دیتے اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک دفعہ میرا کرتا جڑا کاٹیا ہوا ویکھیا اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا چولا مبارک اپنا کرتا مبارک اتار کے میں معاویہ کو دے چڑھیا معاویہ اے کرتا تو پہنیا کر معاویہ کہندے نے مینوں چاہ چڑھ گیا مینوں بڑیاں خوشیاں ہوئیاں اللہ دے پیارے پیغمبر دے جسم مبارک دے نال کرتا لگیا ہویا ہے نبی دے صحابہ دا ایمان سی ساڈا جسم ایک واری اللہ کے پیغمبر دے نال لگ گیا اللہ ساڈے دوزخ دی اگ حرام کر دے گا یہ کرتا اللہ دے پیغمبر ساری عمر پہنتے رہے اج لا کے میرے معاویہ مجھے چڑھ گیا وہ معاویہ تیرے مقدر جاگ پئے اور تیرے نصیب کھل گئے اللہ کے پیغمبر نے اپنا کرتا مبارک اتار کے دیتا کہندے نے خوشی دے نال میرے پیر زمین تے نہیں سڑ لگ رہے کہ میں خوشی دے نال صرف ایک باری پایا ایک باری میں نے کرتا اللہ دے پیارے پیغمبر دا مڑ کے میں سنبھال کے رکھ لیا میں اپنے گھردیاں نیاں نوں اہل و عیال نوں نصیحت کر چھڈی میں آگیا جدوں میں رخصت ہوواں دنیا تو جدوں مینوں موت آ جاوے تے مینوں غسل دین تو بعد او جڑے وال اللہ دے پیارے پیغمبر دے میں سنبھالے ہوئے سن آپ دے موئے مبارک اور آپ دے ناخن مبارک او میرے انہاں ہونٹاں دے اندر رکھ دیا جے انہاں میری اکھاں دیاں پلکاں اندر رکھ دیا جے وال دے ناخن جڑے نے اور او کرتا جڑا ہے بطور کفن دے مینوں پہنا دیا جے معاویہ ایک سارے کم کاجے واسطے کرنے آئے معاویہ کہتے ہیں مینوں اللہ دے پیارے پیغمبر نال محبت ہے اللہ کے پیارے پیغمبر دے تبرک دا کون انکار کرتا ہے اور میرے نبی دا سارا جسم ہی برکتاں والا اور میرا نبی نے اپنے منہ مبارک وچ لب کٹ دے وے او لب جیڑا ہے کوڑے خوہ اندر پہ جاوے تے کوڑا خوہ میٹھا ہو جاوے او جناب اللہ دی اکھاں تے لگ جاوے اکھاں ٹھیک ہو جان یہ سونے مبارک دی پیر دی ہڈی تے لگ جائے تے ہڈی دا زہر ختم ہو جائے سبحان اللہ یہ طرح دی لت ٹوٹ گئی ہے اللہ نے پیغمبر نے نب کٹ کے لت نوں لا دتا تے لت جڑی ہے صحیح ہو گئی ہے جویں کدی ٹوٹی نہیں کدی دکھی نہیں صحابی کہندا ہے میدان جنگ دے اندر میرا بیٹا جڑا ہے نکل کے باہر جا پیا
اللہ دے پیارے پیغمبر کی خدمت حاضر ہویا سونیا رب دے حبیبا میری اکھ جڑی ہے ضائع ہو گئی ہے نکل کے باہر جا پئی ہے اللہ دے پیغمبر نے بسم اللہ پڑھ کے اپنے منہ وچوں لب کڈیا اکھ دے نال لا کے اکھ میری پیشانی نے ٹکا دتی صحابی کہندا ہے کہ میری اکھ جڑی اسی طرح رب نے دوبارہ روشن کر دتی سبحان اللہ نبی دے صحابہ نبی دے تبرک دا بڑا پیار کریا کرتے سن اور میرے نبی دا پانی بچیا پیندے سن میرے نبی دے ٹکڑے جڑے سن استعمال کرتے سن اللہ اکبر اللہ اکبر کیسے نصیبہ والے سن مقدرہ والے سن اور صحابہ اکرام کیا پاک شخصیتاں جنہاں نے ایمان دی حالت اندر میرے پیارے پیغمبر کا مکھڑا لگیا اللہ نے خوش ہو کے آسمان کو فرمایا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ سونیا میں انہاں تے راضی ہو گیا تے میں ادھر تے راضی سبحان اللہ ماشاءاللہ فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر نے لا تذکروا معاویہ الا بخیر اور میرے معاویہ جدوں بھی نام لو تے اچھا لفظاں اور محبت نال پیار نال فرمایا دعاواں دیا کرو او دے واسطے دعاواں تے اللہ دے پیغمبر نے کیتیاں اور ایک جو اللہ دے پیغمبر نے اپنا کرتا مبارک اپنا اتار کے پہنایا جناب معاویہ نو فرمایا معاویہ جی میں تینوں کرتا پہنایا ہے اللہ تینوں خلافت کی قمیص پہنائے سبحان اللہ اللہ تینوں خلافت کی قمیص پہنائے گا تے لوگ خلافت کی قمیص اتارنے کی کوشش کریں گے پر میں محمد تینوں وصیت کرنا وا تکلیفاں بڑیاں آن گیاں پریشانیاں بڑیاں آن گیاں اور خلافت کا کرتا تو اتار نہیں ہوے ایہ وصیت جڑی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی اللہ کے پیغمبر نے عثمان اللہ کو خلافت کی قمیص پہنائے گا اللہ کو بڑا خلیفہ بنائے گا لوگ تیرو خلافت جڑی ہے وہ کھینچن گے واپس لینے کی کوشش کریں گے تینو منبر تو اتارن گے فرمایا خلافت نہ چھڈی جان رب دے راج قربان کر دے ماشاءاللہ الحمدللہ پیغمبر نے جو لفظ زبان جو کہہ چھڑے نے اپنی مرضی رکھے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی فرمایا کائنات کا ہر انسان بولے فرمایا صحابی ہوئے تابعی ہوئے ولی ہوئے امام ہوئے غیر امام ہوئے جدوں بھی بولدا اپنی مرضی نال بولدا ہے اور میرا سونا محمد بولدا ہے پھر اپنی مرضی نال بولدا ہے سبحان اللہ اللہ دے آرڈر نال کلام کردا ہے اللہ دے آرڈر دے نال اپنی زبان حرکت دیتا ہے میں دسیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام کی سی عبد مناف کے دو بیٹے ایک ہاشم ایک عبد شمس ہاشم کا بیٹا عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ کا بیٹا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہا عبد شمس ہے نا آپ دے پردادے دا بھرا وہ دیکھو پھر دو بیٹے امیہ تے ربیہ اور امیہ دا بیٹا حرب دا بیٹا ابو سفیان تے ابو سفیان دا بیٹا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑا امیہ دا بھرا ربیہ سی او دا بیٹا عتبہ دی بیٹی ہند جڑی ہے نا اے معاویہ دی والدہ ہے اور ابو سفیان دی بیوی ہے اور ایسے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ جڑی ہے وہ امت کی ماں ہے نبی دا حرم ہے اس لحاظ نال امیر معاویہ اللہ نے پیغمبر دے کی لگے سارے لگے امت محمدیہ دے کی لگے ماموں لگے امت محمدیہ دے ماموں لگے سبحان اللہ اجے والا بے ایمان اندر اندر مزہ آندا ہے ماموں پارٹی مذاق کردا جی انہوں دا بیٹھا آندا مذاق کردا ہے آندا ہے ماموں پارٹی اکٹھی ہوئی ہے کامی کوئی نہیں سوایا بنو امیہ ایڈا پیڑا خاندان سی اور میرے نبی نے سب تو پہلے بڑی بیٹی جڑی ہے بڑی بیٹی زینب بنو امیہ بنو امیہ کے خاندان کے اندر ابو العاص نے دی انہوں دتی ہے اما خدیجہ کبریٰ دا بھانجا ہے انہوں دتی ہے اپنی بڑی بیٹی اور پھر حضرت عثمان بن عفان نبی کا دورہ دمار دو بیٹیاں اللہ کے پیارے پیغمبر نے رقیہ تے ام کلثوم دونوں واری واری دتیاں عثمان دے نکاح اندر تو عثمان دا تعلق کدھر آ رہے
بنو امیہ نال ام حبیبہ دا تعلق کہدے نال بنو امیہ نال اللہ کے پیارے پیغمبر کے خاندان آپ کی رشتہ داریوں برا کہتے ہیں اور سنو ایک گل آپس کے اندر حضرت معاویہ کا کتنا تعلق سی اہل بیت نال حضرت امام حسین نال کتنی گوڑیاں رشتہ داریاں سن اور زباناں بند ہو جان اور زباناں ٹوٹ جان اج تو بعد دس دے نہیں انہاں دی کتاباں میں لکھا ہوا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی بیٹی نام کی سی رملہ سیدہ رملہ نوٹ کر لو لکھ لو نام سیدہ رملہ کا نکاح جڑا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عمر بن عثمان نہ ہویا کتنا ہویا عمر بن عثمان دے نال ہویا ایک لڑکا زید پیدا ہویا لڑکا زید پیدا ہویا دے وچوں اے حضرت عثمان دے پوترے سن کی لگے سن پوترے لگے تے سیدنا امیر معاویہ دے نواسے دوترے لگے ٹھیک ہے نا اس زید کا نکاح جڑا ہے نا حضرت امام حسین کی بیٹی جناب سکینہ دے نال ہویا امام حسین کی بیٹی سکینہ دے نال ہویا جے تسی آندے ہو بنو امیہ دا نام ہی نہ لو انہاں آپس میں رشتہ داریاں کیتیاں سن بیٹیاں بیٹے اس طرح بیاہ ہوئے سن آپس کے اندر کتنا وظیفہ دیندے رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن و امام حسین اور حضرت امام حسن نے اپنی خلافت جڑی چھوڑ کے خلافت چھڈ کے تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چولی وچ پائی اے معاویہ اے خلافت سبحانو دے چھڈی تے پھر منبر رکھوا کے امیر معاویہ کو بٹھایا منبر تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ناڑے سب کو پہلو آپ بیعت کیتی امیر معاویہ دی تے مڑ کے آکھیا میرے بھرا حسین اٹھ تیرے بھرا بڑے حسن نے بیعت کر لیا تم ہی بیعت کر لے یہ تھے کاڑے منہ والے بڑے کی کچھ بیان کر دے اور اللہ قرآن کیا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم فرمایا محمد صحابہ جڑے سن فرمایا آپس اندر بڑے ہی رحم دل سن رحماء بینہم آپس اندر بڑے ہی فرمایا محبت کرنے والے پیار کرنے والے آپس اندر رشتہ داریاں کر کے نبھان والے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار تے کافراں واسطے بڑے سخت مزاج سن تاریخ یوں کہتی ہے فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے رب کے قرآن کے مقابلے میں حدیث کے مقابلے میں تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے ناری اندر سٹو تاریخ نو گدی ناری اندر اور جڑی صحابہ کے درمیان فوٹک باندھی ہے لڑاندی ہے جھگڑا وار کر دی ہے نہیں مانتے اسی انہوں تاریخ کا انکار کرو کہ تسی کافر بن دے تواڈے ایمان وچ فرق پیدا رب کے قرآن کا انکار کرنا اور نبی کے فرمان کا انکار کرنا ساری دنیا میں کافر تے بے ایمان کرے تاریخ کی حیثیت ہے تاریخ کی حیثیت ہے تے جڑے جنگے صفین ہوئی ہے تے جنگے جمل ہوئی ہے او جنگاں جڑیاں نے او انہاں صحابہ نے آپس نہیں کیتیاں کروائیاں گئیاں نے اور منافقہ نے پھیلا اٹھایا ہے منافقہ نے پھیلا اٹھایا ہے عبد الرحمن ابن ملجم جڑا سی جنہیں حضرت علی کو شہید کیتا ہے تلوار ماری ہے صبح فجر کی نماز پڑھانے واسطے جا رہے سن وہ کون سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں کے اندر جنگ صفین کے اندر فوجوں کا کمانڈر سی منافق سی شہید بھی کرنے والا ہے اور شبر بن زید جوشن جڑا ہے شبر جنہیں میدان کربلا کے اندر حضرت حسین کا سر اتارے ہے
جہاں ذکر آتا ہے وہ دی سکی بہن جڑی ام البنین حضرت علی دی بیوی ہے، حضرت علی دی بیوی ہے، اللہ اکبر، انہوں نے دی طلاق حضرت علی نے اور غصہ کٹیا کربلا کے اندر حضرت امام حسین تھے کاڑے منہ والے ہو اپنے کوڑی اپنی سد کے اپنے بلا کے پھر بے وفائیاں کیتیاں کیوں خط پہلے سن 18,000 40,000 فصلہ تیار نے میوے پکے ہوئے نے پھل پکے ہوئے نے آجو جناب اسی تہاڈی بیعت کرن واسطے تیار ہیں کون نے لڑانے والے کون نے قاتل صحابہ نے کہتے ہو کہ صحابہ نے قتل کیتا یہ ہو ہی نہیں سکتا قرآن کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم فرمایا محمد دے ساتھی جڑے نے وہ تے آپس بڑے رحم دل سن بڑے محبت پیار نہ پیش آنے والے سن پھر قرآن نے آگیا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اور نبی دے صحابہ کا ایمان ایک معیار ہے ایک کسوٹی ہے کہ اپنا ایمان اگر سچا بنانا چاہتے ہو کہ اپنا ایمان نبی دے صحابہ وجہ کرو اپنے ایمان کو جناب ابو بکر کے ایمان پہ پیش کرو عمر فاروق کے ایمان پہ پیش کرو عثمان علی کے ایمان پہ پیش کرو علی المرتضیٰ کے ایمان پہ پیش کرو اشرف بشرا سامنے نے ان پر اپنا ایمان پیش کرو جے تہاڈا ایمان جڑا ہے نبی دے صحابہ ورگا ہو گیا فقط اہتدوا تسی کامیاب ہو گئے تسی کامیاب ہو گئے اللہ کی دعا ہے جو کچھ بیان کیتا ہے کتاب و سنت کی روشنی اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے مناقب آپ دے محاسن اللہ تعالیٰ سن کے آپ نے سچی محبت کر دی توفیق عطا فرمائے تو 22 رجب دے نال حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ دا کوئی تعلق نہیں ہے اے جی کنڈیاں دی رسم لوگ کرتے ہیں یہ اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے کنڈے جڑے سفر کنڈے یہ پنجابی ہیں اور مرو سوچا دے کرو بھائی اور دین سارا عربی دے اندر ہے دین سارا عربی دے اندر ہے کہ لفظ کنڈے جڑے یہ عربی رسم کی کوئی مورخ کوئی محدث کوئی فقیر دسے کنڈے تو کیا نے عربی دے اندر جو میں کول تیجا ساتا چاہیا یہ عربی دسو یہ عربی دسو کی ہے یہ سارا پنجابی دین ہے تہاڈا کولوں بنایا ہوا یہ اسلام کا کوئی تعلق نہیں یہ رسم نے جڑی رسم ہے وہ دین نہیں جڑا دین ہے وہ رسم نہیں اگر دین سمجھنا چاہتے ہو آؤ اے حدیث کے کول آؤ اور رب کا قرآن سناواں گے نبی کا فرمان سناواں گے صحابہ کی زندگی تمہارے سامنے رکھا ہے اور ایک لفظ تاری تو ہاتھ صحابہ کی زندگی وہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کامیاب لوگوں نے فرمایا جنہاں دا عمل میرے ورگا تے میرے صحابہ ورگا جنہاں دا عمل میرے ورگا تے میرے صحابہ ورگا وہ نجات یافتہ لوگ نے اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا ہماری توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین